the first thing I want to emphasize on it that everyone has 24 hours a day. We blame that person is successful. Why he or she is successful? Because he has ability to utilize the time properly. Those who do not develop the ability, or those who lack the ability to utilize the time proper, they have to face failure. So first question from you people: why head of institution organize it? ادارے کے سربراہ کیوں اس کو آرگنائز کیا؟ یا آپ آج کی جو ایکٹیویٹی تھی آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے یا کیا سوچ آتی ہے؟ وائی ہی گوئنگ ٹو آرگنائز اٹ؟ جی بتائیں. اور کوئی ہماری انسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کسی نے کہا ہوگا ٹوٹلی فار یو پیپل. بیسیکلی سر وانٹس یو پیپل ٹو بی سلیکٹڈ ان دی انٹرویو, سو وی ول آل انگیج for your grooming and success. Thank you. Next question from you people. یہ بیٹا کیوں کرتا ہے پبلک سروس کمیشن؟ اس سوال کا کیا جواب ہے آپ کے ذہن میں؟ جی سب کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے؟ نو سبسٹانشیل ہے, ڈیپینڈز اپون دی پینل, ڈیپینڈز اپون دی کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے. ایکول اپرچونٹیز ٹو گیٹ سلیکٹڈ وائی انٹرویو اور نو؟ سر والی بات ہے کہ 90% تو اس میں ہوتا ہے اچھا چلیے اس کا جواب آتا ہے پریزنٹیشن میں. نیکسٹ, لک میٹرز اونلی اور پرسنل فیکٹرز آر مینڈیٹری؟ مکسچر آف بوتھ. پرسنل فیکٹر زیادہ میٹر. پرسنل فیکٹر جی لاسٹ میں ہوتا ہے انٹرویو. پھر بیگم کے کہنے پہ لاہور دیا تو آئی واز میں 3 times I selected from public service commission. First medical officer in 2011 and I gave interview in Lahore. Then 3 interviews in Faisalabad and I was not selected. تو میرے ذہن میں بھی بہت ساری فیلنگس تھی جو میں آگے شو کرواؤں گا آپ کو. جیسے سنتے تھے لوگوں سے یار کی سلیکشن نہیں ہوتی. پھر اس سال کا انٹرویو 2023 میں نے لاہور دیا, فرسٹ انٹرویو میں سلیکٹ ہوا. پھر 2024 میں اے پی کا انٹرویو بھی لاہور میں دیا تو پھر سلیکٹ ہوا. اس سے پہلے میں اے پی کا انٹرویو فیصلہ آباد میں بھی دے چکا تھا, 2 ایس آر کے انٹرویو فیصلہ آباد میں دیے, بٹ آئی واز ناٹ سلیکٹڈ. سو پینل ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن سے نکال دیں, پینل کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. آگے بتاتے ہیں کہ کس چیز کا رول ہے. بتائیں اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ 100% ایسا نہیں ہوگا, 3% ہوتے ہیں, 5-10% شاید ہو ایسا. نیکسٹ یہ اسی میں شامل. اچھا ٹھیک, چلیں جی لیٹس ایکسپلور 4 A's آف سکسیس. انٹرویو میں نا 4 A's پہ ٹارگٹ کرے گا جو انٹرویور ہے. اویئرنیس, اچیومنٹ, ایٹیٹیوڈ اور ایکٹیویٹی, مطلب آپ کی پرفارمنس کتنی ہے. 4 A's سے باہر نہیں جائے گا. The interview assesses skills and personality. Improving both is essential for a high score. مطلب ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ شاید ہمارا صرف نالج اسیس ہو رہا ہے. انٹرویو از ناٹ نالج بیسڈ. پلیز بتا رہے تھے طاہر صاحب, ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری آپ کے ویٹ میں کہ ان کے کوئی بہت اچھے کولیگ تھے جو بڑے ٹاپر بھی تھے, لیکن انٹرویو میں ان کی جو تھی اپیرنس تھی یا ان کا جو اسٹائل تھا دیٹ واز ناٹ امپریسو. سو یو آر سپوز ٹو ورک آن بوتھ پرسنالٹی. نہیں کروں گا جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں ان کو میں ایڈمٹ کروں گا. سب سے پہلے ڈیٹیلز لیں, فائدہ ملتا ہے بہت سی چیزیں. دس از واٹ وی آر ہیئر ٹوڈے فار یو پیپل. دین پریکٹس ود فرینڈس, کانفیڈنس ڈیولپ کریں اور اسٹے پازیٹیو رہیں اور خود سے ریہرسل کریں. جیسے میڈم نے بھی بتایا, ڈاکٹر طاہر صاحب نے بتایا کہ اس کو ریہرسل کریں. فرسٹ امپریشن ان انٹرویو از بیسڈ آن 7% spoken words, 38% tone of voice and 55% on body language. I will target mainly on the body language. کہ body language ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انٹرویو کے لیے. جیسے کوشچن ہے اور بہت سے لوگ what is your way of response, آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں, آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. up to 95% of most of messages are communicated non-verbally. مطلب آپ کی باڈی لینگویج, جیسے تھینکس ٹو وائس چانسلر انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دی, ریسنٹلی انٹرویوز ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے ساتھ لے کے گئے, مجھے بڑا موقع ملا سیکھنے کا. تو جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو آبزرو بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں. جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا اسٹائل, اس کے بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے. جو شائع فل ہے, جس کے پاس نالج نہیں ہے, جس نے کام نہیں کیا, ہارڈ ورک نہیں کیا, اس کا اسٹائل اور ہے. تو 95% جو آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ نان وربلی ہو رہی ہے, مطلب آپ کے بولنے سے نہیں ہو رہی, آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے آپ کتنے اسٹریس میں ہیں, کتنے آپ کنفیوزڈ ہیں, کس طرح سے آپ انٹرویو کو اٹیمپٹ کرنے والے ہیں. تو
اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. انٹرویو باڈی لینگویج میں پوسچر, آئی کنٹیکٹ, فیشیل ایکسپریشن, ہینڈ گیسچر. کچھ لوگ ایسے پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑی رانگ میتھڈ ہے, وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے. تو ہینڈس کا بھی ایک پراپر وے ہونا چاہیے اس کو موو کرنے کا. یو آر ناٹ سپوز ٹو پوائنٹ ٹوورڈز اینی ون. ممبرس کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہوئے کہ جس ٹائپ عادت ہوتی ہے نا بنی ہوئی بتاتے ہوئے, تو وہ ایک نیگیٹو امپریشن ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. وائس ٹون بڑی اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے بچوں کو بہت آتا ہے لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو جب آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے تو وہ انٹرویور کو نہیں پتا کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, کیا ایبلٹیز ہیں آپ کی. ڈریس کے بارے میں بتا دیا کہ اچھا ہونا چاہیے. پوسچر کا صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. آپ کی پوسچر, آپ کا کانفیڈینس جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کتنا کانفیڈینس ہے آپ میں. گڈ آئی کنٹیکٹ شو کرتا ہے کہ آپ میں کانفیڈینس بھی ہے, سنسیریٹی بھی ہے. یو آر انٹرسٹڈ ان کنورسیشن. یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ فنگر سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا, کراسنگ آرمز اور بڑے اچھے کانفیڈنٹ وے میں بتانا. پھر تھنگس دیٹ ون شوڈ اوائڈ ان انٹرویو. اوور ویلمنگ بحث نہ کرنا شروع کر دیں انٹرویو کے ساتھ. کوئی بہت لمبی ڈیٹیل آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل سمپل چیزیں میمورائز کریں. اور نان وربل کمیونیکیشن کو اگنور نہیں کرنا. یہی مین پوائنٹ ہے جس پہ ہم جو لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں, جیسے سر نے بتایا, میڈم نے بتایا, کہ ان کو آپ بتانا چاہیے. بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو جائیں کہ ایگزامنر کچھ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ اوور کانفیڈنس میں زیادہ اوور ہو رہے ہیں, تو اس سے بھی بڑا ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے. پھر پینک نہ ہو, کیونکہ کئی دفعہ بچے رونے لگ جاتے ہیں, جی میرے فیملیز کے بڑے ایشوز ہیں, میرے یہ ایشوز تھے, میں ایسے ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں پریپیئر نہیں کر پڑا. تو یہ ایک بیڈ امپریشن ہے آپ کا کہ آپ پینک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈاکومنٹس اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس کھلا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو آرگنائز کر کے رکھنا ہے, پینک نہیں ہونا, کہ آپ کا امپریشن جو ہے وہ اچھا جنریٹ ہو. جنرل ٹپس جو ہے, اپنے سبجیکٹ کو اچھا دیکھیں, انٹرویو کوسچنس کو پریکٹس کریں, انگلش کی اسکلس کو امپروو کریں, اپنی ایجوکیشن ٹریننگ اور تو پھر بھی آپ نے ان کو شکریہ بھی ادا کر کے آنا ہے اور ان کو سلام بھی کرنے ہیں. یہ نہیں کہ برا انٹرویو تو آپ غصے سے جو ہے وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی پازیٹیو چیز ہو آپ کے لیے تو وہ بھی ختم ہو جائے. پھر کامن انٹرویوز کویشچن یہ ہر بندے کو بیٹا ہونے چاہیے. باقی کچھ کویشچن ہیں وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. جو بات میں نے پہلے بتائی کہ 100% کسی کے پاس نالج نہیں ہوتا. دے جسٹ وانٹ ٹو اسیس کہ آپ رسپانس کیا ہے آپ کا, کتنی دیر میں آپ رسپانس دیتے ہیں, اسٹریس میں آپ کی باڈی لینگویج کیسی رہتی ہے. تو ان میں سیلف ڈسکرپشن ہے, جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ورک ہیئر, اپنے آپ کو 5-10 سال میں کتنا دیکھتے ہیں, اکمپلشمنٹس کیا ہے, مسٹیکس کیا ہیں جو آپ نے لائف میں یا کیریئر میں, تو اس بارے میں آپ کو ہونا چاہیے. جاب ریزیوم اور ایجوکیشن. تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے, تو وائی وی شوڈ ہائر یو, آپ نے کون سی ایسی مسٹیک کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ موٹیویٹ کس چیز سے آپ موٹیویٹ ہیں. آپ کے مینٹور ہیں, مجھ سے بھی کوشچن ہوا تھا کہ کون ہے آپ کو سرجری میں کیوں آئے آپ, تو مینٹورس کون ہیں, کیوں آپ ان سے موٹیویٹ ہیں, کیا ریزن ہے کہ موٹیویشن کی آپ کی. کیریئر گولز, آپ لیڈر ہیں یا فالوور ہیں. اگر کوئی اچھا انٹرویو دے رہا ہے تو اس سے یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں یا فالو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ انکمفرٹیبل کس چیز سے ہوتے ہیں اور آپ کا لیڈرشپ ایکسپیرینس کیا ہے. ہارڈ ورک, ڈسپلن اینڈ ڈیڈیکیشن آر کی ٹو سکسیس. یہی بیٹے میسج ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کو فرما رہے تھے کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور کسی کو فائدہ دینا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ رب العزت نہ چاہے. اسی طرح دنیا کی سب طاقتیں اکٹھی ہو جائیں, مطلب ساری انسان بھی ہیں, جن بھی ہیں, باقی کی مخلوق, اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ رب العزت نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے, محنت کرے. تو شاہین ہے, پرواز ہے, کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. سر ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی اب یہ شاعری میں پسند آنا شروع ہوئی چیزیں. بیسٹ آف لک آپ کے لیے, ڈھیر ساری دعائیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہماری ٹاسک کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں ریسپیکٹیو وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ورڈ آف وزڈم دیں جو ہمارے بھی آئندہ کام ہے اور آپ سب کے بھی کام ہے. Very happy to know that he is keen to work on it and give you a presentation which should be there for all those people who are appearing in any interview, not only Punjab Public Association, but any interview in your life. You need to be properly groomed for getting an interview, and you have to prepare. You can't go straight away into the interview unprepared, and if you fail to plan, you plan set up or in our society
And if he has thought about it, it is very magnanimous of him. Second, Dr. Mera, of course, he has appeared twice in Punjab Public Commission interview, got selected as associate, and then professor again. She has got a recent experience of going through the interviews. And obviously with Ball as well. He also had his interview about a year back and got selected. If we talk about myself, I have appeared in so many interviews. And when I appeared in Punjab Public Commission interviews, but again, about 2 years back, I appeared for the interview of my selection as Vice Chancellor. So interview has an anxiety for the people who are going to appear in the interview, right? But the interviewers, the panel of the experts or panel of the people who are interviewing you, they also have anxiety, right? If they really want to select right, your anxiety is to show that I am the best of the best. So on both sides, there is a motive, there is an objective. And whenever you have an objective and you are serious about that objective, you have anxiety. You prepare yourself. I tell you, the people who interview properly, otherwise they will not be putting questions, then they are not going to make good decisions, right? So it is on both sides that one needs to prepare. So I have been a candidate many times, and I have interviewed so many times on different occasions for selection, on ad hoc basis. And you have over the years developed habits, right? Starting from task 1 till your MBBS, and these habits cannot be changed in a week, 2 or 3 or 4. Always try to expose the candidate by asking different questions to make him realize that whether he is a suitable candidate or not. And when the candidate goes out of the room, now I am telling you from the other side. They have told you everything from your side. Now I am telling you, if I am the person who is one who performs well, is confident. So that is how the interviews are taken, and you are assessed. This is correct, first of all. So for the future, my advice to you is that you are going to have kids, children, start with, training them, grooming them for interviews, right? So I was lucky that my father groomed me for interviews. Before you are rehearsing everything finishes off when you sit in front of the interviewer, and because that is the stress time, whatever is your true nature will come out, right? So many people could have very sound nature, and many people would be having some unstable nature. So we have to make that unstable nature. Now there are how many posts? 900 posts. And the candidates will be 3,000. 4,400 candidates. So it's a very good, I would say, chance to get through. Very good chance to get through this exam if you are assessing yourself properly. So assess yourself. Now you should write down today what are my strengths and what are my weaknesses. Suppose you have 10 weaknesses and you have 2 strengths. Maybe some people will have 8 strengths and 2 weaknesses, right? So if you have more weaknesses and less strengths, then you should strengthen your strengths more. 8 weaknesses, you should say how many weaknesses I can cover up during my interview, and you should try to do that. And how many cannot be covered up, but I will try that they should not be projected or they should not come up. I will try to. Right? So it's a game, right? We throw the ball and you are going to hit.
Sometimes you get a bouncer and you get well left. Sometimes a loose question comes up and then you score a sixer. So یہ وہاں پہ چلنا ہے, اور اس کے لیے you have to be very alert. اور بالکل سب نے کہا کہ اس کو ریہرس کریں اپنے دوستوں کے, یار مجھ سے سوال پوچھو, مجھے اس طرح کبھی سوال پوچھو, وہ سب کبھی سوال پوچھو, مشکل سوال پوچھو. ایٹ دس مومنٹ یو پریکٹس دوز. وہ ایک جو آپ کا میں نے بتایا کہ بال اور بیٹ کا جو اس طرح ہوتا ہے, اسی طرح آپ نے اس میں بھی کرنا ہے. اب جو گڈ انٹرویو ہوتا ہے نا کینڈیڈیٹ, ہی گائیڈس ہز انٹرویور very easy, right? When you are introducing yourself, you highlight something which is unique in yourself. For example, you are a chess player. اب chess player تو اس کا کیا تعلق ہے میڈیسن کے ساتھ؟ hardly any. You highlight chess and somebody out of there, tell me about chess. How can it help in your medicine? Decision making, sir, moves. آپ اس کو چیک, اچھا ڈو یو نو اباؤٹ اینی فیمس چیس پلیئر آف پاکستان؟ وہ آپ نے اس کو نا ادھر ہی ڈال دی, اس میں پھر وہ آپ نے وہ بال ہے جو ہے نا, جو بال آیا اس کو اس طریقے سے کھیلنا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی ایسی بات کر دینی ہے, وہ اس کو لے کے چلنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے, اور اسی پہ آپ پھر موو ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا سارا انٹرویو. For example, you belong to an area, فیصلہ بات کی بات, Toba taxing. Somebody coming on Toba taxing, you should know why it is called Toba taxing. This question will be asked by the chairman. Why is it called Toba taxing? So, وہ آپ نے وہ چیز ایسی جو یونیک ہے نا اپنی آپ نے وہاں پہ ہائی لائٹ کرنی ہے, and then the interview will move into that direction. And then technical questions when they are asking you, اس میں بھی آپ نے جو آپ کو بڑا اچھا ٹاپک آتا ہے, فار ایگزامپل یو نو مور اباؤٹ ایکیوٹ پینکریٹائٹس, 4-5 آپ کے ٹاپک, یہ لائک DK, ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس, بڑا کمال کا ایک ہے, اس کو اچھی طرح تیار کر لیں, اس پہ آپ فکس کر سکتے ہیں اپنے ایگزامینر کو, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے 15-20-30 آپ نے تیار کر لینے ہیں. اب اس نے سوال پوچھا تو اس میں ہمیں ڈائبٹیز کا ذکر کرتے تھے, ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس کا نام دینا. اب وہ جب کیٹوایسیڈوسس سے نام سنے گا, اچھا اس پہ پکڑو, میں نے کہا اوکے ٹیل می ہاؤ ڈو یو مینیج ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس. نے بڑا وہ رہنا ہے, وہ کہتے ہیں نا ویجیلنٹ رہنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہی باتیں ریپیٹ کرنے والی ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹرینگس کو وہاں ہائی لائٹ کرنا ہے, ویل ڈریسڈ ہونا ہے, آپ کی آؤٹ لک اچھی ہونی چاہیے, رائٹ, لک ان ٹو دی ایگزامینرز آئیز. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوشچن کو اب فرض کریں, اب وہ آپ سے پوچھتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف, ٹو اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ یور سیلف. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو آپ میڈیکل آفیسر کی پوسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اسٹارٹ فرام یور میٹریکولیشن, اسٹارٹ فرام I was born say in Shakargarh, right? I was born in Shakargarh, and then my early schooling was in the middle school closer to my village. Then I went to the high school in Narwal, and from there I went to there, that place. This is aapne wo sari bات, and don't stop please. ایک بار بتا دوں آپ کو, آپ نے جب تک آپ کو ایگزام وہ روکتا نہیں ہے نا, آپ نے بولنا ہے, یہ ریلیونٹ نہیں بولنا, آپ نے اس کو آگے سے کڑی کھلاتے جانا, تو اوکے تھینک یو, سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ یور سبجیکٹ. اگر آپ چپ کر جاتے ہیں نا تو وہ پھر ایک بہت اس میں گیپ آ جاتا ہے, اور اس کے پاس ہی کانٹ ٹاک. تو اسپیکنگ بھی جو ہے نا ایک بڑی اسکل ہے کہ ہاؤ مچ ہی کین ٹاک, فار ہاؤ لانگ ہی کین ٹاک, ہاؤ گڈ ہی کین ٹاک. پھر آواز کا اتار چڑھاؤ, پھر کلیئرٹی, پھر آپ نے مرمر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو امپریس یور انٹرویو پینل فرام آل اینگلس, دین یو ول انشاءاللہ سکیور گڈ مارکس اینڈ گیٹ سلیکٹڈ. پھر ایک بڑا کامن سوال ہوتا ہے کہ وائی شوڈ بی سلیکٹ.
why are you the most suitable candidate for this post? وہ مجھے وائس چانسلر کے انٹرویو میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ why are you better than others؟ پھر بتائیں کہ میرے یہ اسٹرینگس ہیں. اب میڈیکل آفیسر آپ نے بتانا ہے کہ میں نے ہاؤس جاب فلاں جگہ کی. فرض کریں پرومیننٹ قسم کا کوئی ہے جو ٹرینر ہے یا آپ کا پروفیسر ہے, آپ ان کا نام لیجیے. پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں آپ کس سے امپریس ہیں, تو ایسے بندے کا نام سوچ کے رکھیں جس کو لوگ جانتے ہوں اور میرے علاوہ, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے نا پریزنٹ کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے جب انٹرویو دینا ہے تو آپ نے باقی لوگوں سے کمپیٹ کر رہے ہیں نا, سو یو ہیو ٹو بی اے بٹ ایکسٹرا آرڈنری اینڈ یو آر آل ایکسٹرا آرڈنری. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں یو آر آل ایکسٹرا آرڈنری, بٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ آئی ایم ایکسٹرا آرڈنری دس از یور اسکل. تو وہ جو ایکسٹرا آرڈنری نیس ہے اس کو آپ آج کل میں دیں اور وہ وہاں پہ کسی طریقے سے اس کو ایگزیبٹ کریں. اور بی نیچرل سب سے امپورٹنٹ بات ہے, بی یور سیلف. ویری کریں, دعا پڑھ کے جائیں, رب اشرح لی پڑھ کے جائیں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی میرا نہیں خیال کوئی آپ لوگ کو ایشو ہوگا, یہ آئے گا پریکٹس کے ساتھ, لیکن یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. تو کرکس آف دا میٹر میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو انر سیلف ہے نا یہ ایکسپوز ہوتی ہے انٹرویو کے. If you have a good inner self, I tell you, you will make it. And know how to make your inner self good. Look into yourself. If you do not have a good inner self, God forbid, make it good. You can always work on it. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اقبال پڑھیں, ٹھیک ہے, روبی پڑھیں, بابا بلے شاہ پڑھیں, یا محمد بخش پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی انر سیلف کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جب آپ کی انر سیلف اسٹرانگ ہوگی پھر یہ انٹرویوز کچھ نہیں جاتے. پھر وہاں پہ آپ اندر جب بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اندر سے بول رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ہی از اے ڈفرنٹ پلاٹ, وہ آپ کو سامنے آتی ہے. اب یہ دیکھیں نا جو تینوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی ہے, نظر آ رہا ہے دے آر اسٹرانگ فرام ان سائڈ اینڈ دے گاٹ سلیکٹڈ. پھر لاسٹ بات میں آپ کو ایک بتا دوں, ایک جو مس کنسیپشن ہے سفارش چلتی ہے اس کو میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے مجھے ہمیشہ انصاف دیا, ہمیشہ. I did not have any sponsor. I come from a very humble background. I did not have anybody to do any سفارش for me. I am telling you from the core of my heart. وہاں پہ میں نہیں کہتا 100% یہ ہمارے ملک میں ہو نہیں سکتا, یہ بلکہ کسی ملک میں نہیں. I tell you, even if you go to excellent, I have worked well as a house officer, and I have got ambition to become a professor in my field, probably surgery جو بھی ہے. اس طرح کی بات کریں, وہ جو آپ کے پلے ہیں نا وہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. I am better than others in this respect. تو ہر بندہ کہے گا I am better than others, ہم کسی سے کم نہیں, ہر کوئی کہے گا نا. اب ان کا کام ہے دیکھنا کہ کوئی کون کا ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو تو کہیں نا کہ جی ہمسا ہو تو سامنے آ جائے. لائی نہیں کرنا نا, وہ تو ہمیں نہیں جانتے, آپ نے اگر لائے کر دیا نا تو اگر چل گیا تو چل گیا, ٹھیک ہے, ادھر رسک ہے, چل گیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر دیکھیں جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اس کے چہرہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ ایک دو سوال انہوں نے ایک سے پوچھ لیے تو آپ مل جائیں گے اور اسکپ ہو گیا. دیکھیں the medium of instruction and the language which we are officially using is English, right? And we are supposed to teach our students in English, and the medium of I would say language in the
interview of public education is English. Unless until your interviewers ask you in Urdu, even then you should try to speak in English. Pakistan. So if we start talking in Urdu all the time, and especially in exam, how will it help? So اگر میں انگلش میں انٹرویو دینا چاہوں تو میں کھیل تو کروں گا لیکن میں بہت زیادہ اسٹرگل کروں گا, تو یہ چیز نیگیٹو افیکٹ کے طور پر نہیں جائے گی. میں اردو میں زیادہ کمفرٹیبلی دے سکتا ہوں ایز کمپیئر ٹو انگلش. بالکل صحیح. I totally agree with you. If you cannot speak good English, then you may use, but not totally no. Start off in English and then shift over into Urdu. دیکھیے انٹروڈکشن انگریزی میں کیا وہ تو رٹا کر سکتے نا, اس کو اچھی طرح رٹ لیں. انگریزی تو آتی ہے نا, اس کے بعد جو کوشچن آنسر ہے اسٹارٹ کر لیں انگریزی کے ساتھ, پھر اردو لے آئیں. اس طرح فار ایگزامپل they can ask you about say what's going on in the parliament at the moment, right? غزہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. Yes sir, about the Gaza, Pakistan relationship کے بارے میں. the kids at that place, my specialty is pediatrics. They can ask me how the kids can be affected in the Gaza. So obviously job is Sir, جواب تو دے سکتے ہیں سر. آپ دیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر یوں کرنا آپ دے سکتے. کرنٹ افیئرز ہیں, کرنٹ افیئرز ایکسپریس یور سیلف. سر جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جس کوشچن کا آنسر آتا ہے آپ نے اس کا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی نہیں آتا پاس یہ والا نہیں ہوتا. دیکھیے آپ اگر غزہ کے بارے میں بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, کچھ تو آپ بولتے ہیں not fail you on any extra academic case. That's what the question. They will not fail you on any extra academic. These extra academic questions are just asked to know about your personality, how much you are well read, how much you are aware of your surroundings, right? If you answer them well, this gives you some bonus. But if you do not answer your technical questions, you fail straight away, even if you have answered them well. یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا ٹاپنگ ہے آئس کریم کے اوپر, میک اٹ مور اٹریکٹیو. تو PPSC کو میں نے 2 دفعہ پاس کیا. اچھا جی, آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کچھ گائیڈ لائنز آپ کو جو انٹرویو پریپریشن کے لیے ہم دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم انٹرویو کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. انٹرویوز کے لیے سیٹیں کم ہیں اور لوگ بہت زیادہ, ہمیں ایویلویٹ کرنا ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ انجوائے کون سا. اسی بات آپ کو ایویلویشن کے لیے بفور انٹرویو آپ نے کیا کرنا, جو آج سے شروع کر دیں آپ کو اپنی سبجیکٹ دکھائیں. یہ لاسٹ ڈے میں تو پاسبل نہیں ہوگی, ابھی سے ہی پریپریشن آف سبجیکٹ کرنا. اب یہ ہے کہ جس طرح میرا سبجیکٹ تھا انیٹمی, میں سارا تیار نہیں کر سکتی تھی, اس میں فرق سے کوشچنس کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ پوچھیں, پھر آپ کو سمری پوائنٹ سب کے اچھے سے کرتے ہیں. اور کلینکل کورلیشن انیٹمی میں پوچھے جاتے ہیں, وہ بھی اس سبجیکٹ کی پریپریشن آپ نے کرنی ہے. اس کے بغیر پرسنل فائل آپ اچھے سے پہلے ہی مینیج کر لیں. اس میں یہ کہ آپ کی ڈیٹیلس, آپ کی کال لیٹر کا پرنٹ, ٹھیک ہے, CNS کی کاپی, ہمارے کیس میں کچھ پبلشڈ آرٹیکلس تھے وہ بھی چاہیے, اور ساتھ اوریجنل جرنلس, اور سنہری پبلک سروس میں جو لوگ ہیں ان میں NOC. یہ سارے فائل آپ نے بالکل ریڈی کر دیں. اچھا, یہ جو ریہرسل ہے, اگر آپ لوگ اپنے گروپس بنا لیں اور ایک دوسرے کو انٹرویوز دیں تو بہت تیار ہو جائے, آپ کو آپ کی فلوئنسی آ جائے. اور اگر آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ ایک موبائل میں ریکارڈنگ کریں, اپنی وائس ریکارڈ کریں اور دوبارہ سنیں. تو دوبارہ سنیں کہ آپ کو خود ہی بہت ساری پرابلم نظر آئیں, تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور جتنا ریہرسل کرنے کے اتنا ہی آپ کی فلوئنسی ہے. آپ ان کے دوستوں سے بول دیتی ہیں, آپ کے انسٹرکشنز فالو کریں. جب وہاں جائیں گے تو آپ جیسے کانفرنس روم میں بیٹھتے ہیں, وہاں کے آپ کے ڈاکومنٹس آپ سے لے لیے جاتے ہیں. سارے ڈاکومنٹس کی کر کے لے لیے جاتے ہیں, ساتھ میں آپ کی اٹینڈنس بھی. ٹھیک, اب اس کے بعد انٹرویو کا وہ پہلے فائل اپنے پاس رکھتے ہیں اور پہلے 1 by 1 اندر جاتے ہیں. پھر جی آپ کو 1 by 1 کال
سوشل اسمائل ٹاپک فیس. یہ بھی بہت زیادہ آپ اوور ہو رہے ہوں, بہت فرینڈلی یا ون بائی ون شیک کرنا شروع کرتے ہیں, ہینڈ شیک اتنی اس کی کوشش نہیں ہے. آپ جو فیس ہے جس میں آپ کی پرسنالٹی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی لینگویج, اس میں کوئی اتنا سا آپ کو مارجن نہیں ملتا. لیکن جب آپ ایکسیسولی نروس ہوتے ہیں تب آپ ایک تو بہت زیادہ کچھ لوگ یہاں بولنا اوورلی ٹاکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کا حل یہ جتنا آپ سے کوشچن پوچھا گیا ہے اتنا ہی آنسر, باقی میں خاموش. اور اس نروسنیس تھوڑا سا تو ہوتی ہے, بٹ وہی اگین آپ بار بار دیتے رہیں انٹرویوز تو یہ کم ریہرسل سے کم. سو یو کین کنٹرول یور نروسنیس بائی ریہرسل. یہ مین پارٹ کے بعد 10 سے 15 منٹ کا بھی انٹرویو ہوتا ہے. اس سے آپ نے کانفیڈنٹلی تھینک یو بول کے یہ چونکہ 1 بائی 1 انٹرویو نہیں ہے تو یہ ہینڈ شیک کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ لیو دا روم وتھ کانفیڈنس. جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس تھے اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے واٹ آر یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ انٹروڈیوس یور سیلف تو آنا ہی ہے. تم ہائر کرے گا تو اس قسم کے کوشچن جو ہے نا, آپ کے گولس کیا ہیں, شارٹ ٹرم گولس, لانگ ٹرم گولس بھی پوچھے جا سکتے ہیں. ہاں, پھر آپ نے کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوئی ہو, کوئی کانفلکٹ میں ہوں, ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے کچھ کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بیہیویئر جج کرنے کے لیے, بیہیویورل کوشچن ڈسکشن میں نہ پڑے گا. بلکہ میں آپ کو پہلے بات بتانا بھول گئی کہ جب آپ پہلے آ جاتے ہیں نا کانفرنس میں, وہاں پہ سارے وہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, تو ان سے آپ ٹاپک ڈسکشن لینا چاہیں. نہیں ہوتا تھا باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ. اچھا, ڈونٹ کرٹیسائز فارمر امپلائر. ہاں, جیسے انہوں نے مجھے پوچھا کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں, میں وہاں پہ بھلا بھلا کہنا پسند کرتا ہوں. یہ بالکل اچھا امپریشن. انٹریکٹ نہیں انٹرویور کو, اس کو آپ پورا کوشچن اپنا کرنے دیں اور پھر آپ دس اینڈ کلیئر. بیسٹ آف لک فار یور انٹرویو. I will try to make it more interactive with you because you will have many questions in your mind, and I will try to clear those questions.